کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، عطا کر تو شان کریمی کا صدقہ، عطا کر دے شان رحیمی کا صدقہ، نہ مانگوں گا تجھے سے تو مانگوں گا کس سے، تیرا ہوں میں تجھے سے دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ خواتین و حضرات، افطار کا سماں اور میں ہوں بلال کتب۔ سستی اور اداسی اس لیے کہ 30واں روزہ ہے۔ خواتین و حضرات، آج ابتدا کرنے کے لیے میری نظر سے ایک بہت سی احادیثیں ہیں بخاری شریف اور مسلم شریف میں جو کہ قیامت کی نشانیوں کا اشارہ کرتی ہیں۔ آج ایک ایسی حدیث میری نگاہ سے گزری جس کا کہ میں نے سوچا کہ میں اپنے مہمانوں سے بھی تذکرہ کروں اور ان کی اس پہ رائے بھی لوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 نشانیاں قیامت سے پہلے آئیں گی۔ ایک تو آئے گی کہ دین جو ہے وہ سینوں سے نکل جائے گا۔ اب میرا دل یہ کہتا ہے کہ کہنا چاہیے تھا کہ لوگوں کے دماغوں سے نکل جائے گا، لوگوں کی زبان، کہا کہ لوگوں کے سینوں سے نکل جائے گا۔ یہ بڑی گہری بات ہے۔ دوسری بات کہی کہ جاہل جو ہیں وہ پیشوا بن جائیں گے، وہ رہنما بن جائیں گے۔ خوف آیا اس بات کو پڑھ کے۔ خواتین و حضرات، تیسری بات آپ نے کہا کہ علماء کے منہ سے شہد کی طرح باتیں نکلیں گی۔ اب دیکھیے، اور پھر کہا کہ دین سے، یہ علماء جو ہیں وہ دین سے اپنی دنیا کو سنوارنے لگ جائیں گے۔ خواتین و حضرات، یہ تینوں نشانیاں جب میں نے پڑھی تو یقین کیجئے میرے تو دل کو ہاتھ پڑا۔ اس کی ایک بڑی بنیادی وجہ یہ کہ سارا سال ہم گزارتے ہیں اور بڑے اہتمام سے ہم گزار لیتے ہیں، شعبان کا مہینہ بڑے اہتمام سے گزار لیتے ہیں، ربیع الاول پہ ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہوتا، محرم کی تاریخ پہ الحمدللہ ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہوتا، لیکن جو ہی عید کا چاند دیکھنے کی باری آتی ہے ہمارے ہاں 1 2 یا 3 اور مزہ سا بن گیا کہ ہر شخص یہ کہنے لگ گیا کہ اب آج اس دفعہ پاکستان میں کتنی عیدیں ہوں گی۔ یہ مسائل باقی جگہوں پہ نہیں، صرف پاکستان میں کیوں ہے؟ میں پہلے اپنے محترم مہمانوں کا آپ سے تعارف کروا دوں، پھر انشاءاللہ اس موضوع پہ ان کے ساتھ بات کرتا ہوں۔ انتہائی احترام کے ساتھ ڈاکٹر محمد حسین اکبر صاحب، السلام علیکم سر۔ انتہائی احترام کے ساتھ علامہ طاہر اشرفی صاحب، السلام علیکم سر۔ انتہائی محترم ابتسام الہی، السلام علیکم سر۔ اور خواتین و حضرات، اس دعا پہ ہمارے ساتھ تھے حافظ قاری ناصر حسین قادری صاحب، السلام علیکم۔ آپ خیریت سے بیٹا؟ آپ نے بڑا خوبصورت پڑھا ماشاءاللہ۔ حضرت، آپ کو یہ حدیث پوری ہوتی نظر آتی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سی ایسی چیزوں کی پیشین گوئی فرمائی جو آج حرف بحرف سچ ثابت ہو رہی ہے، لیکن ان پیشین گوئیوں کے 2 پہلو ہیں۔ ایک پہلو تو یہ بے شک بجا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبر دی وہ سچی خبر ہے، لیکن کچھ لوگ یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ شاید رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس قسم کی برائیوں کے بارے میں متوجہ کیا تو ہم وہ برائیاں کر کے اس خبر کو سچا کرنے کی کوشش کریں، یہ سوچ باطل ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کے احکام تو انسان سازی کے لیے تھے، اور لما تقولون ما لا تفعلون، وہ کہتے کیوں جو تم کرتے نہیں ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے خود کر کے دکھایا، پھر حکم دیا، اپنی عملی زندگی سے ثابت کیا۔ لیکن آج جو صورتحال آج ہم دیکھ رہے ہیں، یہ انتہائی قابل افسوس صورتحال ہے۔ جبکہ آپ غور کیجئے یعنی کسی چیز کا علم ہو جانا کوئی بری بات نہیں، علم تو اس لیے ہوتا ہے کہ انسان اس سے بچے، صحیح، لیکن اس کے باوجود اگر ہم نہیں بچ پا رہے ان چیزوں سے اور ویسی ہی صورتحال پیدا کر رہے ہیں، تو نہ صرف ہم حکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر رہے ہیں، احکام الہی کو پاؤں تلے روند رہے ہیں، بلکہ ہم اپنی اصلاح چاہتے ہی نہیں ہیں۔ تو آج تو حضرت ہمیں یہ سوچنا چاہیے تھا کہ آج 30واں روزہ ہے، آج انعام کی رات ہے، ہم نے رخصت کرنا ہے ایک انتہائی خوبصورت مہمان کو، اللہ تعالیٰ کے دسترخوان سے ہم خود رخصت ہوں گے، یہ بڑی برکت اور نعمتوں کی رات ہے۔ لیکن عجیب سی بات نہیں لگتی کہ طاہر صاحب ہم عید جب منانے لگتے ہیں تو ہم آج تک یہی نہیں فیصلہ کر سکے کہ یہ ریاستی سطح پہ ہم عید منائیں گے یا مملکت اسلامیہ کے طور پہ مجموعی طور پہ ہمیں کرنا چاہیے؟ یہ اختلافات اسی دن شروع ہو جاتے ہیں۔ معذرت کے ساتھ ایک نقطہ جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا اس کو تھوڑا سا واضح کرتا چلوں، کیونکہ بات آ رہی ہے علماء پہ کہ علماء جو ہیں وہ دین کے بہانے دنیا کو آباد کریں گے۔ سوال اس وقت یہ ہے کہ یہ میرے سب ساتھی تشریف فرمائے، نماز پڑھانے کی اجرت لینا حرام ہے۔ قرآن پڑھانے کی اجرت لے سکتے ہیں، احکام سکھانے کی اجرت لے سکتے ہیں، لیکن اگر کہیں کہ میں نے آپ کو جماعت کرائی، نماز پڑھائی اور اس کی مجھے اجرت دی جائے تو وہ حرام ہے۔ اس لیے خود تم پر بھی نماز واجب ہے، اگر آپ نے ذمہ داری قبول کر کے لوگوں کو جماعت کروا دی ہے تو سعادت تمہیں ملی ہے، تمہیں عزت و آبرو ملی ہے، تمہیں وقار ملا ہے۔ جی، تو لہٰذا اگر آپ اس کی قیمت لینا شروع کر دیں گے تو وہ حرام ہے۔ سوال یہ ہے کہ وہ لوگ جو نمازیں یا اس لیے پڑھاتے ہیں کہ تاکہ ہم پیسے لیں، تو ایک تو پہلو یہ ہے۔ لیکن دوسرا پہلو جو آ جاتا ہے، جتنے بھی دنیا میں پیشے موجود ہیں سب واجب کفائی ہیں، فرض کفایہ ہے۔ جی، واجب ہر انسان پر ہے، کچھ لوگ اتنے اس میدان میں آ جائیں کہ جو ذمہ داری کو پورا کر لیں اور باقی کو ضرورت نہ رہے تو باقی سے ساکت ہوگی۔ اس طرح دین کے مبلغین اور دین کے تبلیغ حاصل کرنا اور احکام اسلام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے علم سیکھنا، یہ بھی واجب کفائی اور ان واجبات اور فرائض میں شامل ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر ایک آدمی مزدوری کر کے، یا آپ مثلا اس وقت اینکر بیٹھے ہیں، ٹی وی چلا رہے ہیں، لوگوں تک پیغام پہنچا رہے ہیں، آپ حق زحمت لے رہے ہیں، تو یہ جائز ہے۔ کیوں؟ حالانکہ دین کا کام کر رہے ہیں۔ اسی طرح اگر ایک عالم دین جو ہے وہ دین کا کام کرتا ہے، تبلیغ کرتا ہے، درس و تدریس کرتا ہے، لیکن نماز اور فرائض جو ہیں ان کی قیمت لینا جائز نہیں ہے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ دنیا کو آباد کرنے کے لیے اور طریقے استعمال کرے اور دین کو خود بھول جائے، لوگوں کو تبلیغ کرے کہ میٹھی زبان سے تبلیغ کو خود عمل نہ کرے، یہ نامناسب بات ہوگی۔ حضرت جو میں نے آپ سے پہلے بات عرض کی کہ کیا عید جو ہے وہ مسلمانوں کو ایز اے امت منانی ہے یا ریاستی طور پہ منانی ہے؟ یہ کیسے صورتحال ہوگی؟ یہ کیوں ہم ہر سال اس پرابلم میں کیوں پڑ جاتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلال بھائی، ہمارے ہاں تو معاملہ کچھ مختلف ہے، چونکہ ہمارے ہاں ایک تو اپنی اناؤں کا مسئلہ ہے، دوسرا اپنے مفادات کا مسئلہ ہے، اور تیسرا مذہبی تعصب، مسلکی تعصب کا مسئلہ ہے۔ یہ انعام کا مسئلہ نہیں ہے؟ وہ انعام کی بھی مفادات جو ہے، دیکھیے جو ہمارے ہاں رویت ہلال کمیٹی ہے، مجھے یہ سمجھ نہیں آتی ہے کہ وہ پاکستان میں اگر کوئی پٹھان ہے تو اس کی گواہی تسلیم کرنے کو کیوں تیار نہیں ہوتی ہے؟ حضرت اس بات پہ میں ابھی بعد میں آتا ہوں، پہلے اس بات کو ذرا طے کر لیجئے کہ کیا امت مسلمان جو ہے اس کو مجموعی طور پہ عید منانی چاہیے یا یہ ریاستوں میں بٹ کے بنے گی؟ دیکھیں، یہ چاند کے معاملے میں، چونکہ چاند دیکھنے کے معاملے میں اب جو ہے ہمارے ماہرین فلکیات بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک خطے میں ایک دن نظر نہیں آتا ہے، دوسرے میں نہیں آتا، تو ایسا ممکن ہے کہ آج چاند پاکستان میں نظر آئے اور دوسری جگہ نہ نظر آئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا کو 2 حصوں میں تقسیم ہمیں کرنا چاہیے، آدھی روشن میں ہے، آدھی روشنی میں نہیں ہے۔ تو پھر ابتسام ایسا نہیں کیا ہونا چاہیے کہ آدھی دنیا کو ایک وقت میں عید منانی چاہیے اور آدھی کو ایک وقت میں منانی چاہیے؟ نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں چاند اور سورج کے جو معاملات ہیں نا، یہ ہر ملک کے لحاظ سے یا ہر علاقے کے لحاظ سے اگر طے کر لیے جائیں تو اس میں قباحت والی بات کوئی نہیں۔ ایک تھیوری سامنے آتی ہے کہ پوری امت کا ایک چاند ہونا چاہیے، لیکن میں اس تھیوری سے اس لیے اتفاق نہیں کرتا کہ نبی امت تو اندھیرے کی طرف بھی ہے، روشنی کی طرف بھی، اندھیرے کی طرف بھی۔ بات آؤں پوری دنیا میں اگر آپ گھڑی کے لحاظ سے چلیں تو گھڑی کے لحاظ سے روشنی اور جو صرف اندھیرے کی تفریق نہیں ہے، اس میں کچھ آپ کو شام کے اوقات بھی ملیں گے، کہیں فجر کا وقت ہوتا ہے، کہیں مغرب کا وقت ہوتا ہے، کہیں پہ شاہ کا وقت ہوتا ہے۔ تو اس لیے رویت کے درمیان جو ہے نا اختلاف ہو سکتا ہے، جس طرح نمازوں کے اوقات میں اختلاف ہے۔ نماز تو وہی ہے،
ظہر کی نماز سعودی عرب کا بندہ بھی پڑھتا ہے، پاکستان کا بندہ بھی پڑھتا ہے، لیکن وہ اپنے شمس کے اعتبار سے پڑھتا ہے، ہم اپنے شمس کے اعتبار سے پڑھتے ہیں، حالانکہ سورج ایک ہے، لیکن چونکہ وہاں پہ اس کی پوزیشن اور ہوتی ہے، یہاں پہ اس کی کیفیت اور ہوتی ہے، تو ہم الگ الگ اوقات میں نماز کو ادا کرتے ہیں. اگر ہماری رویت بھی الگ الگ ہو جائے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن فرق اس وقت پڑتا ہے جب ریاست کے اندر اس اعتبار سے جو ہے نا چاند کے وقوع پذیر ہونے کے باوجود اس کو قبول کیا جائے یا اس کو رد کیا جائے، اس وقت جو ایک اختلاف یا تو ریاست اتنی بڑی ہونا کہ وہ ایک پول سے دوسرے پول کی طرف جاری ہو، پھر تو شاید بات سمجھ میں آتی، لیکن اتنی سی چھوٹی سی ریاست میں اگر اختلافات آ جائے. دوسری بات جب نظم بھی یہ بات کہہ رہا ہو کہ آپ نے پورے ملک میں ایک رویت رکھنی ہے، یا تو آپ نظم کے اندر یہ بات کو طے کر لیں کہ ایک سے زائد رویت ہو سکتی ہے. صحیح. جب آپ کا سٹینڈرڈ ٹائم بھی ایک اور آپ رویت کے اوپر بھی ایک پہ اکتفا کرتے ہیں، میں ایک چھوٹا سا وقفہ لے لوں، اس بات کو کنٹینیو کرتے ہیں. ناصر آپ کا بہت شکریہ، میں انتہائی دل سے آپ کا شکریہ ادا کر رہا ہوں، آپ نے بہت خوبصورت پڑھا. خواتین ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور حضرت معاذ بن جبل جو ہیں ان کی بات آپ سے عرض کرتا ہوں کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پہ تھے، اور آپ نے فرمایا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ میں تمہیں ایک بات بتاؤں. آپ نے فرمایا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے. کہا کہ جس نے سچے دل سے ایک دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، اللہ نے دوزخ کی آگ اس پر حرام کر دی. اگلا جملہ سنیے گا بریک کے بعد کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس پہ کیا رویہ تھا جو حضرت معاذ کو انہوں نے دیا. پھر حضرت معاذ نے یہ حدیث ہمیں کس وقت پہنچائی. جو وقفہ لیتے ہیں چھوٹا سا، واپس آتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.